جی شروع فرمائے عبارت. بسم الله الرحمن الرحيم. أو لدفع الحرج كما في السفر والدهن، هذان مثالان لإقامة الدليل مقام المدلول، فإن السفر أقيم مقام المشقة وجعل دالا عليها، وإن لم يكن ثم مشقة أصلا، ويدار أمر رخصة القصر والإفطار على مجرد السفر مع قطع النظر عن المشقة، وإن كان الباعث عليه في نفس الأمر هو المشقة، وهكذا الطهر خالي عن الجماع دليل على الحاجة إلى الوتر، وإن لم تكن له حاجة إليه في القلب فأقيم الطهر مقام الحاجة في حق مشروعية الطلاق فيه، لأن الطلاق لم يشرع إلا في زمان كان محتاجا إلى الوتر فيه، ولهذا لم يشرع في وقت الحيض وبالطهر الذي وتيها فيه. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. او لدفع الحرج، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ بات چل رہی ہے کہ بعض اوقات داعی کو مدعو کی قائم مقام، ٹھیک ہے، یا دلیل کو مدلول کی قائم مقام بنایا جاتا ہے. آپ لوگوں نے سبب کی اقسام پڑھ لی 4، علت کی اقسام پڑھ لی 7. پھر انہوں نے کہا اب یہاں پہ ان دونوں کی اقسام کا تتمہ بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یعنی داعی کو مدعو کی قائم مقام کبھی بنایا جاتا ہے، دلیل کو مدلول کی. داعی کو مدعو دلیل کو مدلول کی قائم مقام کیوں بناتے ہیں؟ تو ان وجوہات کا وہ ماتن رحمہ اللہ ذکر فرما رہے تھے. تو ان وجوہات کا ذکر چل رہے ہیں. اور دفع الحرج، یا حرج کو، تنگی کو دور کرنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے. سمجھ آگے؟ جیسے کہ سفر اور طہر میں ہوتا ہے. فرماتے ہادان مثالان، یہ دونوں مثالیں ہیں دلیل کو مدلول کی قائم مقام بنانے کی. ٹھیک ہے. اب فإن السفر، سفر جو ہے نا اس کو کس کی قائم مقام بنایا گیا؟ مشقت کے قائم مقام بنایا گیا ہے. سمجھ آ گئی؟ اور سفر کو جو ہے نا وہ دال بنایا گیا ہے کس پر؟ مشقت پر. سمجھ آ گئی؟ سفر کیا ہے؟ دال ہے، یا بالفاظ دیگر دلیل ہے، دال ہے. اور مشقت کیا ہے؟ مدلول ہے. سمجھ آ گئی؟ سفر دلالت کرتا ہے مشقت پر. سفر کی وجہ سے انسان کو مشقت ہوتی ہے. اب مطلق جو ہے نا وہ کیا کر دیا گیا؟ سفر کو مشقت کے قائم مقام بنایا گیا. فرماتے اگرچہ وہاں پر مشقت نہ بھی ہو، اگر کسی سفر میں مشقت نہ بھی ہو پھر بھی یہی کہا جائے گا کہ مشقت ہے، لہٰذا اس کے لیے قصر کا حکم ہوگا. لہٰذا فرماتے فیدار امر رخصت القصر، قصر کی رخصت کا معاملہ اور افطار کی رخصت کا مدامہ جو ہے نا اس کا دار و مدار مطلق سفر پر ہے، قطع نظر مشقت سے. اگرچہ اصل جو باعث ہے، جو علی اس پر قصر پر جو اصل اس پر ابھارنے والا جو اس کے لیے ذریعہ ہے وہ تو اصل میں کیا ہے؟ مشقت ہے. لیکن اب سفر کو مشقت کے کم کم ہے. اس طرح وہ طہور جو خالی ہو جماع سے، تو یہ بھی دلیل ہے علی الحاجت الی الوتی، وتی کی طرف ضرورت پر. اگرچہ وہاں پر دل میں انسان کے دل، مرد کے شوہر کے دل میں وتی کی طرف حاجت نہ ہو، لیکن ٹھیک ہے اگر حیض گزر جائے اس کے بعد طہر آ جائے تو یہی سمجھا جائے گا کہ اب یہ حیض گزرنے کے بعد، اتنے دن گزرنے کے بعد شوہر کو اب حاجت ہے جماع کی طرف. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو لہٰذا فأقیم الطہر مقام الحاجت فی حق مشروعیت الطلاق فیہ، تو طہر کو قائم مقام بنایا گیا حاجت کے، ٹھیک ہے، طلاق مشروع ہونے کے حق میں. اس میں یعنی طلاق کے بارے میں کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ طلاق کب دینی ہے. طلاق حیض کی حالت میں نہیں دینی. آپ لوگوں نے طلاق کی قسمیں پڑھی ہے نا 3، حسن، احسن اور بدعی.
समझ आ गई कि नहीं आई? हसन किसे कहते हैं? ठीक है, एक तोहर में तलाक दे दी फिर छोड़ दिया उसको, फिर दूसरी तोहर में, फिर तीसरी तोहर में। अहसन किसे कहते हैं? बस एक तलाक दे दी उसके बाद छोड़ दिया उसको, इद्दत गुजर गई। और तलाक़ बिदई किसे कहते हैं? हाँ, एक ही तोहर में 3 तलाक़ें देना। समझ आ? तो अब शरीयत ने क्या कहा कि तुम लोगों ने क्या करना है, हैज़ की सूरत में तलाक़ नहीं देनी, हैज़ की हालत में, और इसी तरह ऐसे तोहर में तलाक़ नहीं देनी जिसमें जमा कर चुके, तलाक़ देनी ऐसे तोहर में जिसमें जमा ना किया। अब जमा नहीं किया, हैज़ गुजर गया, जमा की तरफ हाजत है, उसके बावजूद तलाक़ दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अब निभा नहीं हो सकता। अब हालात स्टेज तक पहुंच चुके हैं कि मियाँ बीवी का आपस में निभाह नहीं हो सकता, लिहाजा फिर रास्ता यही है कि उसको छोड़ दिया जाए, तलाक़ दे दी जाए, और फिर उसको लटकाया ना जाए। उसको लटकाना कि ना तो उसको तलाक़ देनी है और ना ही उससे हुस्न सलूक करना है, उसके करीब जाना है, ये पे नहीं होना चाहिए। समझ आ गई ना? तो अब फरमाते हैं कि तोहर को हाजत की क्या मकाम बनाया, दलील को मदलूल, हाजत हो कि ना हो, लेकिन हम यही समझेंगे कि अब इसमें ये तोहर जमा से खाली है, तलाक़ दे रहे तो हाजत है जमा की, अगर से ना भी हो, उसके बावजूद दे रहे तो वजह मैंने आपसे अर्ज़ की कि वो है या है तलाक़ दे दे आप। लिअन्न तलाक़ लम युशरा, कि तलाक़ मशरू नहीं है मगर ऐसे ज़माने में कि जिसमें वती की तरफ वो क्या हो, मुहताज, ज़रूरत हो। और यही वजह है कि तलाक़ मशरू नहीं है हैज़ में, ऐसे तोहर में जिसमें वती कर चुका है। समझ आ गई? वल फ़र्क़ बैन ज़रूरत व दफ़अल हरज, अब ज़रूरत और दफ़अ हरज में क्या फ़र्क है? पिछली इबारत में इन्होंने आपसे ये भी अर्ज़ किया है कि अवल दफ़अ ज़रूरत है, कभी कभार जो है ना ये दोनों चीज़ें दलील मदलूल के कायम मकाम, दाई को मदऊ के कायम मकाम, ज़रूरत की वजह से ऐसा किया जाता है या हरज को दूर करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ज़रूरत के और दफ़अ हरज में क्या फ़र्क है? तो फरमाते अन्न फ़ी ज़रूरत वल अज्ज़ ला युमकिनुल वक़ूफ़ अल हक़ीक़त असल, कि ज़रूरत में और अज्ज़ में असल हक़ीक़त पर वाक़फ़ियत हासिल करना, असल हक़ीक़त को मालूम करना वो मुमकिन नहीं होता। जैसे इस्तिबरा के बारे में हमने कहा कि इस्तिबरा वाजिब है, क्यों वाजिब है? कि इसको हमल ना हो, इसमें पुरानी मालिक का पानी ना हो, तो अब इस पर वाक़फ़ियत हासिल करना, जबकि शुरू में हो हमल मुमकिन नहीं था उस ज़माने, मुमकिन नहीं कि हमल है कि नहीं। और वफ़ी दफ़अल हरज, और हरज को दूर करने में ये मुमकिन होता है, यानी असल हक़ीक़त को मालूम करना मुमकिन होता है, लेकिन मशक्क़त के साथ, मशक्क़त के साथ। जैसे कि सफ़र में मुमकिन है कि मशक्क़त को मालूम किया जाए, लोगों के अहवाल के इख्तिलाफ़ के मुताबिक, लोगों के अहवाल के मुताबिक मालूम किया जा सकता है। नामुमकिन तो नहीं है, किसको मशक्क़त होती है किसको नहीं होती, कौन नाजुक है कौन नाजुक नहीं है, बाज़ को उल्टी आती है बाज़ को नहीं आती, तो ये इसको मालूम करना नामुमकिन नहीं है, लेकिन जो है वो थोड़ा सी मुश्किल है। और वल फ़र्क़ बैन सबब वल दलील, और फरमाते दलील, सबब और दलील के दरमियान फ़र्क क्या है कि अन्न सबब ला यख़लु अन तासीर लहू फ़िल, कि सबब जो है ना वो अपने मुसब्बब में असर से खाली नहीं होता, सबब अपने मुसब्बब में ज़रूर असर करता है, उसके बगैर रह ही नहीं सकता। यही वजह है कि सबब जो है ना वो मुसब्बब पर उसके लिए मुक़द्दम होना ज़रूरी है। और दलील जो है क़द यख़लु अन ज़ालिक, कभी इससे खाली होती है, कभी मदलूल पर असर करती है, मदलूल में दलील कभी नहीं करती। अगर किसी जगह पर दलील मदलूल में असर ना करती हो तो फ़तकून फ़ाइदतहु, तो उस सूरत में उसका फ़ायदा क्या होगा, अल इल्म बिल मदलूल ला गैर, उस सूरत में सिर्फ मदलूल के बारे में बताना होगा, उसके अलावा और कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अगर किसी जगह पर दलील मदलूल में असर नहीं कर रही तो फिर वहाँ पर दलील का फ़ायदा होगा कि उससे मदलूल का पता हमें चलेगा, उससे क्या चलेगा, हमें मदलूल का पता चलेगा हमें। समझ आ गई कि नहीं आई? धुआं देखकर हमें क्या पता चलेगा फिर वहाँ पर, आग का। तो वमिन जुमलत अमसलत इक़ामत दलील मक़ाम मदलूल,
فرماتے ہیں کہ دلیل کو مدلول کے قائم مقام بنانے کی مثالوں کے مجموع میں سے ایک یہ بھی ہے. کیا ہے؟ الاخبار عن المحبت، محبت کی خبر دینا، یہ بھی محبت کی قائم مقام ہے. کسی کو کیا پتہ محبت ہے کہ نہیں ہے؟ محبت تو دل کی چیز ہے نا، اس کے بارے میں تو پتہ نہیں چلتا، لیکن کوئی کہتا ہے کہ مجھے محبت ہے تو یہی محبت کی قائم مقام کہیں کہ محبت ہے. لہٰذا فرماتے فی قول الرجل لامرأتہ، کسی کا کسی شخص کا اپنی بیغم سے یہ کہنا، کسی نے اپنی بیغم سے کہا کہ ان کنت تحبینی فانت طالق، اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو تجھے طلاق ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو وہ بھی جان چھڑانا چاہتی تھی. اور کیا چاہتی تھی؟ جان چھڑانا. یہی موقع، ٹھیک ہے. تو پھر اس نے کہا احبک، میں تو تجھ سے واہ پیار کرتا ہوں بہت زیادہ. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ بہت زیادہ. احبک، تو یہ جب کہا اس نے طلقت، ہاں طلاق ہو جائے گی اس کو. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ لأن المحبت، فرماتے اس لیے کہ محبت جو ہے نا یہ تو باطنی چیز ہے، نئی واقفیت حاصل کی جا سکتی، نہیں پتہ چلتا اس کا مگر خبر دینے کے ساتھ. لیکن فرماتے ہیں یہ بات جو شوہر نے کہا ان کنت تحبینی فانت طالق، یہ جو ہے نا منحصر ہوگی مجلس پر. اگر اس مجلس میں اس نے کہہ دی احبک تو ٹھیک ہے، طلاق واقع ہو جائے گی. اگر وہ مجلس گزر گئی اس وقت تو اس نے نہیں کہا، بعد میں کہتے تو پھر اس کا اعتبار نہیں کو پر طلاق واقع ہو. اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ مشابہ تخییر کے، اختیار کے مشابہ ہے نا. اختیاری آپ لوگوں نے مسئلہ پڑھا ہے، اور تخییر جو منحصر ہوتے کس پر؟ مجلس پر. لہٰذا یہ بھی مجلس پر منحصر ہو. والثالث، ثالث کیا ثالث تیسری چیز کیا؟ ما يتعلق به الاحکام، یعنی ان چیزوں میں سے تیسری چیز جن کا احکام کا تعلق. کہا تھا نا ما يتعلق بالاحکام 4 ہے. تو پہلی چیز ہم نے پڑھی کیا تھی وہ؟ جی لا حول ولا قوة الا بالله. آپ وفاق میں ایک پرچے میں آپ کے 200 نمبر آئیں گے، 100 نہیں 200. کتنے آئیں گے؟ 200. ایسے تحقیق آپ لوگ لکھیں گے چھوٹے کاف کے ساتھ نا، ممتحن نے حیران ہو جانا. سمجھ آ گئے کہ نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا محقق ہے چھوٹے کاف کے ساتھ. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جی. تو ہم نے ما يتعلق بالاحکام کہا تھا 4 قسمیں اس کی. پہلے قسم ہم نے پڑھی سبب اس کی 4 قسمیں پھر ہم نے الگ سے پڑھی. دوسری قسم ہم نے پڑھی کیا؟ علت کی پھر 7 قسمیں الگ پڑھی. تیسری قسم شرط. ما يتعلق بالاحکام کی تیسری قسم کیا ہے؟ شرط ہے. شرط وہ ما يتعلق به الوجود دون الوجوب. شرط وہ ہے جس کے ساتھ حکم کا وجود متعلق ہو لیکن وجوب نہ ہو. وجوب تو متعلق ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ علت کے ساتھ. سمجھ آگے کہ نہیں؟ یہ شرط کے ساتھ وجوب متعلق ہوتا ہے. دونوں الوجوب کہہ کر فرماتے ہیں ملجم رحمہ اللہ کہ اعتراض کیا گیا علت سے. اس کو علت کو اس سے کیا کر دیا؟ خارج کر دیا گیا. اور فرماتے ہیں وَيَنبَغِي أَن يُزَادَ عَلَيْهِ، فرماتے ہیں کہ مناسب ہے کہ اس قول کا بھی اضافہ کیا جاتا. کس قول کا؟ کہ وَيَكُونُ خَارِجًا عَن مَاهِيَتِهِ، کہ شرط وہ ہے کہ جس کے ساتھ حکم کا وجود متعلق ہو، وجود متعلق نہ ہو، اور وہ اس چیز کی حقیقت سے، ماہیت سے خارج ہو، تاکہ اس کی صریح سے جز نکل جاتا، جز بھی خارج ہو جاتا. اس لیے کہ جز جو ہوتا ہے نا اس کے ساتھ بھی کل کا وجود تو متعلق ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، کل اجزاء سے بنتا ہے، تو کل کامل تب بنتا ہے جب اس کے سارے اجزاء کیا ہو؟ مکمل. کل تو تب وجود میں آئے گا نا، اگلا اجزاء نہیں تو پھر اس کل کیسے وجود میں آئے گا؟ تو اس کے ساتھ بھی تو جو وجود متعلق ہوتا ہے لیکن جز حقیقت کے اندر ہوتا ہے. سمجھ آ گئی؟
اور شرط حقیقت سے باہر ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں ہاکذا عقیل اس طرح کا وهو خمسۃ بالاستقراء، فرماتے ہیں کہ تلاش کر کے اس کو شرط کی اقسام کتنی ہیں؟ 5. الاول، پہلی قسم شرط محض. شرط محض وہ ہے کہ لا یکون له تاثیر فی الحکم، کہ حکم میں بالکل کسی طرح اس کے لیے کوئی اثر تاثیر نہ ہو، بالکل حکم میں وہ اثر نہ کرے. پہلی قسم جو شرط محض، حکم میں اثر نہ کرے بلکہ اس پر علت کا منعقد ہونا موقوف، بس. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اور اس کا حکم میں کوئی اثر نہ ہو، جیسے کہا نا ان دخلت الدار فانت طالق، جیسے دخول الدار وقوع طلاق کی طرف نسبت کرتے، جیسے وقوع طلاق جس کو معلق ہے اس کے ساتھ. سمجھ آگے کہ نہیں؟ تو ان دخلت الدار فانت طالق، ان دخلت الدار، اب یہ کیا ہے؟ شرط ہے، لیکن شرط محض ہے. ٹھیک ہے، اب اس پر صرف موقوف ہے علت کا انعقاد، اور یہ حکم میں کسی قسم کا کوئی اثر نہیں کر رہے، بس علت کا منعقد ہونا وہ اس پر کیا ہے؟ موقوف ہے، بس، اور تو کچھ بھی نہیں. والثانی، دوسری قسم شرط کی شرط ہوا فی حکم العلت، وہ شرط جو علتوں کے حکم میں. آج کل نا ڈینگی پھیلا ہوا ہے بہت زیادہ، تو ڈینگی جو مچھر ہے نا اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ زیادہ اونچا نہیں اڑتا، نیچے نیچے رہتا ہے. ٹھیک ہے، 1-2 فٹ تک نیچے نیچے رہتا ہے، زیادہ اونچا نہیں اڑتا وہ، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ صبح کے وقت اور مغرب کے بعد یہ ہوتا ہے، جب دھوپ نکلتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ غائب ہو جاتا ہے، تو نیچے نیچے رہتا ہے زمین. تو جرابیں پہنا کرو، جرابیں پابندی سے پہنا کرو، جرابیں پہنو گے نا، ٹھیک ہے. اور اگر زیادہ اونچے جرابیں زیادہ بہتر ہے تو پھر اس سے جو ہے نا وہ محفوظ، کیونکہ اونچا جو ہے نا اوپر پہ کم ہی کاٹتا ہے، نیچے نیچے پاؤں پر زیادہ تر وہ کاٹتا ہے، تو اس لیے اپنے حفاظت کرنی چاہیے اس کی. تو دوسری قسم شرط کی وہ ہے جو علتوں کے حکم میں ہو، علت کے حکم میں ہو. فی حق اضافت الحکم الیہ، کہ حکم کے اس کی طرف نسبت کرنے کے حکم میں، اور اس کے کرنے والے پر، اس کے مالک پر ضمان واجب کرنے کے حکم، یعنی حکم اس کی طرف منسوب ہوتا ہے اور اس کے مالک پر، اس کے کرنے والے پر ضمان بھی واجب ہوتا ہے. کحفر البئر فی الطریق، جیسے کنواں کھودنا راستے میں. سمجھ آ گئی؟ تو اب فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کنواں کھودا راستے میں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اب وہ کیا ہو، غیر کی ملکیت میں، اپنی ملکیت نہ ہو. اگر اپنی ملکیت ہے، وہ زمین اس کی اپنی ہے، اس کی مرضی ہے، جہاں پر کنواں کھودنا چاہے کھود سکتے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو اور لوگوں کو وہاں پر آنے سے منع بھی کر سکتا ہے. فإنه شرط، تو فرماتے ہیں کنواں کھودنا شرط ہے اس نقصان کے لیے جو اس کے ذریعے سے ہوتا ہے گرنے میں، اس پر گرنے کے ساتھ، اس میں گرنے کے ساتھ اگر کوئی گرا ہے اس کنویں میں، تو یہ جو جس نے کنواں کھودا ہے کیا ہوگا؟ یہ ضامن ہوگا. اب دیکھیے کہ فرماتے لأن العلة فی الحقیقة هو الثقل، اصل میں جو کنویں میں گرنے کی علت ہے نا وہ تو انسان کا ثقل ہے، ثقیل ہونا ہے. اگر انسان ثقیل نہ ہو، بالکل ہلکا پھلکا، تو نہ گرے. روئی ڈال دو، پھینک دو، اب جائے قصداً پھینکو وہ تو نہیں گرتے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ لیکن اوپر اڑے گی. تو اصل علت تو انسان کا ثقیل ہونا ہے، اس کے اندر بوجھ ہے. تو اصل علت تو یہ ہے کہ ثقیل کی طبیعت میں میلان ہے نیچے کی طرف، لیکن زمین کیا ہے؟ روکنے والی ہے اس کو. زمین جب تک زمین ہے، اس کے اندر کوئی کھدائی وغیرہ نہیں ہے، تو زمین انسان کو نیچے گرنے سے روکتی ہے. اور اس کنواں کھودنا یہ معنی کو، اس رکاوٹ کو ختم کرنا ہے. آپ نے گھڑا کھودا، کنواں کھودا، تو پہلے اوپر مٹی تھی نا،
وہ روک رہی تھی گرنے سے نیچے، لیکن جب آپ نے کھدائی کی تو اس معنی کو آپ نے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا نا۔ اور معنی کو ختم کرنا یہ شرط کے قبیل میں سے ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ رکاوٹ کو ختم کرنا یہ شرط کے قبیل، یہ شرط ہے۔ اور مشی جو ہے نا، مشی یعنی اس کی طرف چلنا، کنویں کی طرف، یہ تو سبب محض ہے، اس کے لیے گرنے کے لیے علت نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو ہے کھدائی اس کو قائم مقام بنایا گیا، جو شرط وہ شرط جو شرط ہے علت کے قائم مقام بنایا گیا۔ اصل علت تو ثقل ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، زمان واجب ہونے کے حق میں جب اس نے کنواں کھودا ہو کسی اور کی ملکیت میں، یہ پہلے ہم نے عرض کیا۔ اپنے ملکیت میں اگر کھوتا ہے کوئی، اس میں گرتا ہے تو ضامن نہیں ہوگا۔ اور اگر فرماتے ہیں اگر اس نے کنواں کھودا اپنی ملکیت میں، او القى الانسان نفسه عمدا في البئر، یا انسان نے جان بوجھ کر اس نے اپنے آپ کو گرایا، سمجھ آ گئی؟ اپنے آپ کو گرایا جان، اس نے کہا میں تو 80-90 سال کا بابا ہوں، اب میں اس کے بعد کیا کر سکتا ہوں، چلو میں تو اور کچھ کر نہیں سکتا، اپنے آپ کو گراتا ہوں، ورثہ کے لیے ہے تاکہ ان کو کچھ مل جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ تو قصداً اسے اپنے آپ کو گرایا، تو اس صورت میں حافر پر جو ہے کوئی زمانہ نہیں ہوگا۔ وشق الزق، اور اس طرح زق کو جو مشکیز ہے اس کو چیرنا یا اس کو کاٹنا، یہ فرماتے یہ بھی شرط ہے اس چیز کے بہنے کے لیے جو اس میں ہے۔ اگر اس کے اندر پانی ہے یا اس کے اندر دودھ ہے یا اس کے اندر شہد ہے، اس کو کاٹنے سے کیا ہوگا؟ وہ چیز باہر آئے گی۔ تو یہ بھی گویا انہوں نے ابھی کہا نا کہ رکاوٹ کو ختم کرنا کیا ہے؟ یہ شرط ہے۔ تو اس کا منہ بند کیا ہوا، یہ اندر سے بند ہے سارا، تو یہ رکاوٹ ہے۔ اگر آپ کہیں سے اس کو کاٹتے ہیں تو اب رکاوٹ کو ختم کر رہے ہیں، رکاوٹ کو ختم کرنا کیا ہے؟ شرط ہے۔ فرماتے کہ اس کے لیے کیا معنی ہے، اور اس کو ہٹانا، زائل کرنا اس کو تو شرط ہے۔ اور علت جو ہے نا وہ تو اس چیز کا مائع ہونا ہے، وہ چیز خود باہر آ رہی ہے، گر رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو بھی چیز مائع ہوگی، جیسے پانی ہے، دودھ ہے، سمجھ آ گئے کہ نہیں آئے، تو وہ ظاہر ہے کہ باہر آئے گرے گی۔ لیکن اس کا مائع، اس کی مائع ہونا جو علت ہے وہ صلاحیت نہیں رکھتی کہ اس کی طرف حکم کی نسبت کی جائے، اس لیے کہ وہ اس کا مائع ہونا یہ تو ایک ایسا امر ہے جو پیدائشی طور پر اس چیز کے لیے پیدائش، اس چیز کو اسی پر پیدائشی طور پر پیدا کیا گیا اس پر، لہٰذا اس کو منسوب کیا جائے گا جو اس کے ذریعے سے کیا ہوا ہے، اس حکم کو جو نقصان ہوا ہے شرط کی طرف، اور صاحب شرط ضامن ہوگا، جس نے کاٹا ہے وہ کیا ہوگا؟ ضامن ہوگا اس چیز کی نقصان کا جو اس میں جو چیز تھی، اور کاٹنے کے، چیرنے کے نقصان کا کیا ہوگا؟ وہ ضامن ہوگا۔ والثالث، شرط کی تیسری قسم، شرط لہو حکم الاسباب، ایسی شرط ہے جو سبب کے حکم میں ہو، جو کیا ہو؟ سبب کے حکم میں۔ وہو الشرط الذی، وہ شرط ہے کہ اس کے درمیان اور مشروط کے درمیان ایک مختار فاعل کا فعل ہو، ایک مختار فاعل کا کیا ہو؟ فعل ہو۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ لا يكون ذلك الفعل منسوبا الى ذلك الشرط، اور اس فعل کو اس شرط کی طرف منسوب نہ کیا جا سکتا، اور فعل اس شرط کی طرف منسوب نہ ہوتا۔ ويكون ذلك الشرط سابقا على ذلك الفعل، اور وہ شرط اس فعل پر کیا بھی ہو، کیا ہو؟ مقدم بھی ہو۔ سبب میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، سبب کیا ہوتا ہے؟ مسبب پر مقدم ہوتا ہے، تو چونکہ یہ شرط کس کے حکم میں ہے؟ سبب کے حکم میں، تو وہ شرط مشروط سے کیا ہو؟ مقدم بھی ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ احتراز کیا گیا اس سے اس صورت میں کہ جب بیچ درمیان میں آئے، فاعل کا
فعل لیکن طبیعی طور پر، ٹھیک ہے، جیسے کہ کیا نام ہے کنواں کھودنا، کیونکہ وہ علل کے حکم میں ہے، وہ کیا ہے، علل کے حکم میں ہے، وہ سبب کے حکم میں نہیں، آپ لوگوں نے بھی پڑھا۔ اور اس صورت سے بھی اعتراض کیا گیا، اس صورت سے بھی اعتراض کیا گیا کہہ کر جب فعل منصوب ہو شرط کی طرف، وہ فعل کیا ہو شرط کی طرف، یا میں کہا ہو کہ اس تیسری قسم میں فعل شرط کی طرف منصوب نہیں ہوتا، جیسے کہ فتح باب قفص الطیر، جیسے پرندے کے پنجرے کا کیا کھولنا، دروازہ کھولنا، اس کے پنجرے کا دروازہ کھولنا، اس لیے کہ طیران ہو، اس کا اڑنا جو ہے نا منصوب ہے کس کی طرف، کھولنے کی طرف، تو وہاں پر تو فعل اس کی طرف منصوب ہے، سمجھ آ گئی اس شرط کی طرف، لیکن یہاں پر ایسا نہ، آپ نے پنجرے کا دروازہ کھولا، پرندہ تھا وہاں پر، پہلے تو اندر تھا لیکن آپ نے جب دروازہ کھولا اڑ گیا، تب کھولنے کی طرف منصوب ہو گیا اس کا اڑنا۔ فَإِنَّهُ أَيْضًا فِي حُكْمِ الْعِلَلِ، فرماتا یہ بھی علت کے حکم میں ہے، یہ پرندے کا دروازہ کھولنا، لیکن عند محمد، امام محمد رحمہ اللہ کی ہاں یہ بھی علت کے حکم میں لہٰذا فرماتے ہیں جس نے دروازہ کھولا وہ کیا ہوگا، ضامن ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک طوطا تھا، 5 لاکھ اس کی قیمت تھی، دروازہ کھول دیا اڑ گیا، تو 5 لاکھ ادا کرے گا جو دروازہ کھولنے والا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن خلاف اللہ، لیکن شیخین کیا فرماتے ہیں، اختلاف فرماتے ہیں، سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ ضامن کیا ہوگا، فاتح کیا ہوگا، ضامن نہیں ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ دروازہ کھولنا شرط ہے، اور شرط اور مشروط کے درمیان جو ہے نا ایک کیا ہے، مختار فاعل کا فعل ہے، اڑنا، ایک پرندہ خود اڑ رہا ہے، یہ اڑا نہیں رہا اس کو، وہ تو خود اڑ رہا ہے، اور دوسرے دروازہ کھول، اور ضروری نہیں ہے کہ دروازہ کھولا جائے پرندہ اڑی بھی، بلکہ بعض پرندے تو دروازہ کھولا جائے اور ڈرتے ہیں، جب کوئی ہاتھ لگائے پیچھے ہٹتے ہیں، اور تو اڑنا ضروری تو نہیں، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اور فرماتے وعما، اس صورت سے بھی اعتراض کیا گیا جب شرط مقدم نہ ہو علت پر، یعنی یہاں پہ کہا کہ شرط چونکہ سبب کے حکم میں ہے تیسری قسم میں، تو اس کا مقدم ہونا ضروری ہے۔ اس کی مثال، تیسری شرط کی مثال، جیسے دخول الدار، کسی نے کہا انت طالق ان دخلت الدار، انت طالق ان دخلت الدار، تو فرماتے ہیں مؤخر ہے، ان دخلت الدار کیا ہے، مؤخر، کس پر، انت طالق پر، یہ وہ صورت ہے نا کہ جب شرط مقدم نہ علت پر، اسی صورت سے اعتراض کیا گیا، تو یہ شرط محض ہے جو پہلے قسم میں داخل۔ اب جو تیسری قسم ہے اس کی مثال کما اذا حل، حل یا حل دونوں طرح پڑھ سکتے، جیسے کسی نے کھولا، غلام کی ہتھکڑی وغیرہ کھولی، وہ بھاگ گیا، یا غلام کی ہتھکڑی کھولے گی وہ بھاگ گیا، یہ تیسری قسم کی مثال یہ ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ اس کی ہتھکڑیاں وغیرہ، بھیڑیا وغیرہ کھولنا، یہ کیا ہے، شرط ہے بھاگنے کے لیے، اس لیے کہ وہ اس کو جو باندھا گیا تھا، باندھا وہ بھاگنے کے لیے کیا تھا، مانع تھا، رکاوٹ تھا، اور ابھی ہم نے پڑھا رکاوٹ کو ختم کرنا کیا ہے، شرط، فازالۃ شرط، تو جب آپ نے قید کو ختم کیا، اس کے باندھنے کو ختم کیا، اس کو کھولا، تو یہ شرط ہے۔ ولیکن تخلل بین و بین الاباق، لیکن فرماتے ہیں اس شرط کے درمیان اور بھاگنے کے درمیان فعل و فاعل، مختار، ایک مختار شخص کا کیا ہے، فعل ہے،
اور وہ غلام ہے، غلام خود بھاگ رہا ہے۔ وَلَيْسَ هَذَا الْفِعْلُ مَنْسُوبًا إِلَى الشَّرْطِ، اس فعل کو بھاگنے کو ہم کھولنے کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، منسوب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضروری تو نہیں ہے کہ کھولنے سے ہر شخص بھاگ جائے، بھاگ تو وہ خود رہا ہے، اس لیے تو اس کو کھولا ہے، ضروری تو نہیں کہ بھاگے۔ کھولا ہے، ہو سکتا ہے اس کو کھولا ہو کھانا کھلانے کے لیے، یا ادھر ہی ویسے آرام دینے کے لیے کہ تم ادھر تھوڑا چلو آرام ہی کر لو، ضروری نہیں کہ وہ بھی چاہتا کہ بھاگے، اور بھاگنا ضروری بھی نہیں ہوتا، اور وہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ بھاگے۔ بعض شخص کہتے کہ بھاگتا ہوں اگر تو پیچھے سے فائر کر کے مجھے مار دیں گے، جان سے جا لیتا ہوں، اب تو چلو ادھر ہوں، مطلب قید میں ہوں لیکن زندہ تو ہوں، اس وقت میں تو زندگی چلے جائے گی، تو نہ بھاگے کوئی۔ تو اذ لا یلزم، فرماتے لازم نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جس کے قید کو کھولا جائے وہ بھاگے یقینی طور پر۔ اور فرماتے کہ دیکھیے گا وقت تقدم، یہ کھولنا مقدم ہوا کس پر؟ بھاگنے پر۔ تیسری شرط کے بارے میں کیا کہا کہ چونکہ سبب کے حکم میں ہے تو اس شرط کا مشروط پر مقدم ہونا کیا ضروری ہے؟ تو پہلے اس کو کھولا گیا جو شرط ہے، بعد میں وہ بھاگا، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو یہ اسباب کے حکم میں یہی وجہ ہے کہ کھولنے والا ضامن نہیں ہوگا غلام کی قیمت کا۔ ایسے ہم نے عرض کی ضروری نہیں ہے کہ جس کو کھولا جائے وہ بھاگے، بخلاف اس صورت کے کہ جب وہ غلام کو حکم کرے بھاگنے کے ساتھ، کہ بھاگو چلو، میں نے جنہوں نے آپ کو باندھا ہے میں نے ان کی کنڈی لگا دی باہر سے، ان کو بند کیا، یا میں پہرا دے رہا ہوں، تم بھاگو وغیرہ ذالک۔ تو فرماتے اس صورت میں جو حکم کرنے والا کہ بھاگو وہ ضامن ہوگا، اگرچہ اس پر ایک فعل مختار شخص کا فعل طاری ہوا ہے، یعنی مختار شخص کا فعل بھاگ تو خود رہا ہے، لیکن حکم دینے والا کیا ہوگا؟ یہ ضامن ہوگا، لأن الامر بالاباح، اس لیے کہ بھاگنے کا جو حکم ہے یہ اس کو استعمال کر رہا ہے، اس کو حکم دینے کا آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا، امر میں کیا ہوتا ہے؟ طلب فعل ہوتا ہے۔ آپ کسی کو کہتے ہیں اضرب، اس کا مطلب کیا ہے؟ اطلب من کا الضرب، اطلب من کا فعل الضرب۔ تو یہاں پر بھی اس کو بھاگنے کا، اب تم بھاگو، امر کر رہے ہیں نا اس کو، تو بھاگنے کا فعل اسے کیا کر رہے ہو؟ طلب کر رہے ہو۔ فرماتا کہ جب وہ اس کے حکم کی وجہ سے بھاگے تو گویا کہ اس نے اس کو غصب کر لیا، اس کو استعمال کرنے کے ساتھ، فعل طلب کرنے کے ساتھ، تو یہ ضامن ہوگا۔ بخلاف ما اذا كانت الواسطة المتخللة مضافة الى السبب، بخلاف اس صورت کے کہ جب درمیان میں جو واسطہ آیا ہے وہ سبب کی طرف مضاف، تو پھر اس صورت میں جو سبب والا ہے وہ کیا ہوگا؟ ضامن ہوگا۔ جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے، جانور کو پیچھے سے ہانک کے لے جانا یا آگے سے اس کی قیادت کرنا، نکیل پکڑ کے لے جانا، اس لیے فرماتا ہے کہ دابا کا جو فعل ہے جو اس نے نقصان کیا، کسی کو روندہ نقصان کیا، وہ منسوب ہوگا سائق کی طرف یا قائد کی طرف، اور یہ دونوں ضامن ہوں گے اس نقصان کے جو اس جانور نے کیا۔ والرابع، شرط کی کیا ہے؟ چوتھی قسم، وہ شرط ہے جو اسمی ہو لیکن حکمی نہ ہو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ جیسے کہ دو شرطوں میں سے پہلی شرط اس حکم کے بارے میں جس کے ساتھ جو دو شرطوں کے ساتھ متعلق ہوا، ایک حکم ہے اس کو معلق کیا گیا دو شرطوں کے ساتھ، تو ان دو شرطوں میں سے جو پہلی شرط ہوگی وہ شرط اس میں تو ہوگی لیکن حکمی نہیں ہوگی۔ حکمی تو وہ ہے نا کہ اس کے پائے جانے کے بعد فوراً جو ہے نا مشروط یا معلول کیا ہے، فوراً کیا ہو جائے؟ پایا جائے۔
لیکن یہاں پر دو شرطوں کا متعلق ہے، تو پہلی شرط کے پائے جانے کی وجہ سے تو ابھی حکم لاگو نہیں ہوگا جب تک دوسری شرط نہیں پائی جائے گی نا، تو اس لیے پہلی شرط حکم میں نہیں ہے، اسمی ہے۔ جیسے کس نے اپنے بیگم سے کہا ان دخلت هذه الدار فهذه الدار فانت طالق، اگر تو اس گھر میں داخل ہو گئی، اس گھر میں داخل ہو گئی، اس گھر میں اس گھر میں داخل ہو گئے، تجھے کیا ہے؟ طلاق۔ تو فإن دخول الدار الذي يوجد اول، تو فرماتے ہیں وہ گھر جس میں پہلا دخول پایا جائے گا، جس گھر میں وہ داخل ہوگی پہلے، تو یکون شرطا اسما لہ، وہ شرط اسمی ہوگی، حکمی نہیں ہوگی، کیونکہ فرماتے اذ الحکم، حکم منصوب ہے، موصوف ہوتا ہے دو شرطوں میں سے آخری شرط جو پائی جائے گی نا وجود کے اعتبار سے، اس کی طرف کہا نا اس میں اور اس میں داخل ہو گئی، دونوں میں داخل ہوں گی تو پھر کیا ہوگی؟ تجھے طلاق ہوگی۔ جی سمجھ آ رہی نا؟ اب دونوں میں داخل ہوں گی، اب تب آپ کو کیا ہوگی؟ طلاق ہوگی۔ تو طلاق تو کب ہوگی؟ جب دوسرے گھر میں بھی داخل ہو جائے گی، تو وہ جو شرط ہوگی نا وہ شرط حکمی ہوگی کہ فوراً پہ اس کے حکم میں کیا ہوتا ہے؟ فوراً پہ کیا ہوتا ہے؟ حکم لاگو ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں وہ شرط جو ہے نا وہ شرط اس میں بھی ہوگی اور حکم میں ہوگی تمام اعتبارات سے۔ اب فرماتے ہیں اگر دونوں شرطیں ملکیت میں پائی جائے، مثلا وہ اس کی منکوحہ رہی، یہاں تک دونوں شرطیں پائی گئی، اس کی بیوی رہی، پہلے گھر میں جب داخل ہوئی تب بھی اس کی نکاح میں تھی، دوسرے گھر میں جب داخل ہوئی تب بھی اس کی نکاح میں تھی، اس صورت میں کوئی شک نہیں ہے جزا نازل ہوگی، یعنی طلاق واقع ہوگی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کے یہاں طلاق واقع ہوگی۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ وَإِن لَّمْ يُوجَدَا فِي الْمِلْكِ، فرماتے یہ ہے کہ دونوں ملکیت میں نہ پائی جائے، یہ جملہ کہنے کے بعد اس کو 3 طلاقیں دے دی۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ یا مطلب مثال کے طور پر اس کو 1 طلاق دے دی اور عدت بھی ختم ہو گئی، اس کے بعد دونوں گھروں میں داخل ہو گئی، اب ملکیت میں نہیں ہے، طلاق واقع ہوگی۔ یا پہلی شرط تو ملکیت میں پائی گئی، لیکن دوسری شرط جب پائی جا رہی تھی اس وقت اس کے نکاح میں نہیں تھی، تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جزا نازل نہیں ہوگی، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ سمجھ آ گئی نا؟ پہلے گھر میں جب داخل ہو گئے اس کے نکاح میں تھی، اس کے بعد اس نے اس کو طلاق دے دی، 1 طلاق مثلا دے دی، عدت بھی ختم ہو گئی، نکاح سے نکل گئی، اب دوسرے گھر میں داخل ہو رہی ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ دوسرے گھر میں جب داخل ہو گئی ہے تو اس وقت جو ہے نا اس کے نکاح میں نہیں۔ وَإِنْ وُجِدَ الثَّانِي، اگر دوسری شرط ملکیت میں پائی جائے، پہلے نہیں، پہلی شرط ملکیت میں نہ ہو، پہلی شرط جب پائی جا رہی تھی اس وقت ملکیت نکاح میں نہیں تھی، لیکن دوسری شرط جب پائی جا رہی تھی اس وقت وہ نکاح میں تھی، اس کی صورت کیا ہوگی؟ اس کی صورت خود ہی بتا رہے مصنف رحمہ اللہ کہ بِأَنْ أَبَانَهَا الزَّوْجُ، مثلاً شوہر نے اس کو طلاق بائن دے دی، یا طلاق رجعی دی، اس کے بعد رجوع نہیں کیا، عدت گزر کے بائنہ ہو گئی، پھر اس صورت میں کیا ہو گیا؟ فدخلت الدار الاولی، ابھی تک وہ کسی گھر میں داخل نہیں ہوتی، طلاق دے دی، عدت ختم ہو گئی، اب کیا ہو گیا؟ وہ پہلے گھر میں داخل ہو گئی۔ سمجھ آ گئی؟ چونکہ 1 طلاق دی تھی یا 2 طلاقیں دی تھی لیکن طلاق مغلظ نہیں تھی، تو نکاح تو ہو سکتا ہے نا کسی اور سے نکاح ضرور، پھر اس کے بعد جب پہلے گھر میں داخل ہو گئے ثم تزوجا، پھر اس سے نکاح کر لی، نکاح کرنے کے بعد فدخلت الدار الثانیۃ، اب دوسرے گھر میں داخل ہو گئے، تو پہلے گھر میں جب داخل ہو رہی تھی اس وقت نکاح میں نہیں تھی، اب دوسرے گھر میں جب داخل ہو رہی تو نکاح میں ہے۔ سمجھ آ رہی؟ دوبارہ نکاح کر چکے ہیں نا اس کے ساتھ شوہر، تو ینزل الجزاء وتطلق عندنا، تو فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں جزا واقع ہوگی، یعنی طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ دوسری شرط کا اعتبار ہے، اور دوسری شرط جب پائی جا رہی تھی اس وقت اس کے نکاح میں تھی۔ 1 طلاق تو جو دے چکا ہے وہ الگ ہے، اگر 2 دے چکا ہے تو 3ری طلاق واقع ہو جائے گی۔
گھر میں داخل ہونا چاہیے. اگر ایک دے چکا تھا پہلے تو اب دوسری واقع ہو جائے گی دخول دار پائے جانے کی وجہ سے. لأن المدار على آخر الشرطین، اس لیے کہ مدار دو شرطوں میں سے آخری شرط پر ہے. سمجھ آگے. اور ملکیت اس کی طرف ضرورت ہوتی ہے تعلیق کے وقت، اور جب جزا نازل ہو رہی اس وقت، جب جملہ کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے ان دخلت الدار فانت طالق، اس وقت بھی اس کی منکوحہ ہونا چاہیے، اور جب دخول دار پایا جا رہا ہو اس وقت بھی اس کی نکاح میں ہونا چاہیے. واما فيما بين ذلك فلا، البتہ درمیان میں جو وقت ہے تعلیق اور جزا واقع ہونے کے وقت، پھر جو وقت ہے اس وقت میں ملکیت کا ہونا ضروری نہیں ہے، وہ وقت ملکیت کا محتاج نہیں. وعند زفر، امام ظفر رحمہ اللہ کیا طلاق واقع نہیں ہوگی اس صورت میں. کیوں؟ وہ فرمائے انه يقيس الشرط الاخر على الاول، وہ دوسری شرط کو پہلی شرط پر کیا کر رہے ہیں؟ قیاس کر. وہ فرماتے اذ لو كان الاول يوجد في الملك دون الاخر، جیسے پہلی شرط ہم نے ابھی پڑھا، اگر پہلی شرط ملکیت میں پائی جائے دوسری شرط ملکیت میں نہ پائی جائے تو طلاق واقع نہیں ہوتی. اس طرح دوسری شرط ملکیت میں پائی جائے پہلی شرط نہ پائی جائے تب بھی ان کا طلاق واقع نہیں ہوتی. لیکن ہمارے ہاں دونوں میں فرق، پہلی ملکیت میں پائی جائے دوسری نہ پائی جائے تو طلاق واقع نہیں ہوتی. اگر پہلی جو ہے نا وہ نہ پائی جائے دوسری ملکیت میں پائی جائے تب طلاق واقع ہوگی. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ والخامس، ہو گیا جی میں اچھا جی.